ایک یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں، انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال۔ تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا، تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص، جس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہوں۔ اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے دین کا حصہ نہ بنائے، اسے فرض یا واجب نہ سمجھے، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی، اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو، یہ غلط ہے، یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما آنکھوں سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی یوں سمجھ لیجیے ایک آدمی رات کے 2:30 بجے اٹھ کر 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی 100 کی تعداد میں پڑھنا نہ نبی کریم سے ثابت نہ صحابہ کرام سے نہ اس کا حکم دیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا؟ یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے لیکن ہم کر رہے ہیں۔ مسجد میں گنبد اور مینار کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ جو قرآن پاک پہ اعراب لگے کہاں سے ثابت ہے؟ جو ہم نے اپنے دارالعلوموں میں سلیبس مقرر کر رکھے ہیں اور ٹائمنگ ہے، اس سال دارالعلوم کا سال شروع ہوتا ہے اس تاریخ میں ختم ہوگا، پھر ختم بخاری، پھر دستار بندی، پھر سند باقاعدہ دیتے ہیں۔ یہ سند اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے، نبی کریم نے تو کوئی سند جاری نہیں کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ صحیح ضرورت کی بنا پر، صحیح سوچ و فکر کی بنا پر اختیار کی گئی ہیں، اور کوئی بھی ان کو دین کا حصہ نہیں کہتا، فرض اور واجب نہیں بناتا، تو یہ سب جاری ہیں۔ جب یہ جاری ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں۔ ایک یہ کویشچن آیا تھا کہ غیر مسلمین کے تہوار میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں غیر مسلمین کے تہوار 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، بلکہ 3 طرح کے کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا مذہبی شعار ہے، یعنی جو مذہب کی علامت بنتا ہے، جیسے دیوالی ہے، ہولی ہے، یہ کرسمس وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، یہ مخصوص قوموں کے مذہبی ایونٹس ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو قومی علامت ہوتی ہے کہ وہ جیسے وہ ایونٹ آپ سنیں گے آپ کا ذہن انتقال ذہن کسی خاص غیر مسلم قوم کی طرف چلا جائے لیکن اس کا مذہب سے تعلق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قومی شعار، قومی تہوار۔ اور ایک ہوتا ہے تیسری چیز کہ وہ ادھر سے آتا ہے باہر سے، غیر مسلم اس کو پہلے کرتے ہیں لیکن پھر مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے، جیسے سالگرہ وغیرہ منانا۔ تو مذہبی تہوار میں تو بالکل شرکت نہیں کر سکتے ہیں، صرف سخت ترین مجبوری کوئی صورت ہو کہ جس میں اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا، جان کا، عزت کا، مال کا، تو بقدر ضرورت آدمی اپنا چہرہ دکھا سکتا ہے، اور بہت ساری اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال سخت ترین ضرورت میں، ورنہ خوشی سے اگر جائیں گے تو یاد رکھیں دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا۔ اور قومی جو تہوار ہوں ان میں بھی حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، لیکن جانا ویسا گناہ نہیں ہوتا کہ جیسے مذہبی تہوار کے، یعنی کفر وغیرہ متوجہ نہیں ہوگا، لیکن حدیث میں ہے کہ جو جس قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے، تو خواہ پھر اس قسم کے قومی تہوار میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن کفر نہیں۔ اور جو تیسری صورت ہے اس میں اگر کوئی عام جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، وہ غیر مسلم بھی شامل ہے، ایسا کوئی تہوار ہو رہا ہے جیسے باہر کے ملکوں میں بہت سے ایسے جیسے نیو ایئر کے تہوار ہو رہے ہیں فرض کر لیں، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہو رہی، فرض کر لیں کہ کوئی فحاشی نہیں ہے، عریانیت نہیں ہے، تو اس میں پھر ایک مسلمان چلا جائے
تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ہو رہے ہیں نیو ایئر کے تہوار، لیکن اگر وہاں پر دیگر چیزیں ہیں کہ عریانیت ہے اور پٹاخے اور پھر اور بہت ساری خرابیاں، اس وجہ سے اس میں منع ہوگا، نہ کہ تہوار کی حیثیت سے۔ تو یہ 3 طرح چیزیں ہیں، ان پہ توجہ کر کے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔